بے شک تم کو بیدار کیا گیا ہے، پس اے اللہ کے بندو بیدار ہو جاؤ، اور تم کو راستہ بتلا دیا گیا ہے، پس راستے پر آ جاؤ، جسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اور صراط مستقیم پر آنے کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا ہے۔ بے شک تمہیں نصیحت کی گئی ہے، پس نصیحت قبول کرو، تمہیں آنکھیں دی ہیں، پس ان سے چیزوں کو دیکھ لو، اور تمہیں سیدھا راستہ بتلایا گیا ہے، پس اسی پر چلو۔ بے شک اگر تم لوگ راستے پر چلو تو تم کو راستہ بتلایا گیا ہے، اگر واعظ کو مانو تو تمہیں واعظ سنایا گیا ہے، اور اگر نصیحت کو قبول کرو تو تمہیں نصیحت بھی کی گئی ہے۔ بے شک جو لوگ کامل ایماندار ہیں وہ فتنوں کی آگ میں ہلاک ہو جائیں گے، اور جو کچے پکے ہیں وہ اس سے بچ کر رہیں گے۔ بے شک تمہارے دلوں سے موت کا یقین دور ہو گیا، اور فضول امیدوں کا غرور اور دھوکہ تم پر غالب آ گیا۔ بے شک تم میں سے ذکر اور یاد کرنے والے چلے گئے، اور بھول چوک والے باقی رہ گئے۔ اسی ضمن میں ایک شعر یاد آ گیا مجھے، وہ گل گئے گلشن گئے دھتورے رہ گئے، عقل والے چل بسے بے شعورے رہ گئے۔ وہ گل گئے گلشن گئے دھتورے رہ گئے، عقل والے چل بسے بے شعورے رہ گئے۔ بے شک تم کو موت کی باگیں کھینچ رہی ہیں اپنی طرف، اور تمہارے دلوں پر زنگ کے تالے لگے ہوئے ہیں۔ بے شک تم سب نے موجودہ دنیا کی محبت اور آئندہ آخرت کے چھوڑنے پر آپس میں دوستی کا رشتہ گانٹھ لیا ہے، یعنی کہ تم لوگوں نے دنیا کو ترجیح دی اور آخرت کو بھلا دیا۔ بے شک طلوع کرنے والے نے طلوع کیا، چمکنے والا چمکا، ظاہر ہونے والا ظاہر ہوا ہو چکا، اور ایک طرف جھکنے والا سیدھا ہو گیا۔ بے شک تمہارا دین زبانی لفظوں میں رہ گیا ہے، جیسا کہ کوئی شخص اپنے کام سے تو بیکار ہے اور اپنے آقا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مصیبت کی سختی میں اپنی جان پر جھوٹ بول دیتا ہے۔ دنیا میں جو چیزیں میٹھی ہیں وہ بے شک کڑوی ہے، اور جو صاف تھی وہ گدلی ہو گئی۔ جناب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافقین کی حالت کو بیان فرمایا کہ ان لوگوں نے ہر ایک حق کے مقابل باطل، ہر ایک سیدھے کے لیے ایک ٹیڑھا، ہر ایک قبیلے میں ایک باتونی، ہر ایک دروازے کے لیے ایک کنجی، ہر ایک رات کے لیے ایک صبح تیار کر رکھی ہے۔ بے شک دنیا اپنے مکر و فریب کے ساتھ آراستہ اور اپنے زیب و زینت کے ساتھ لوگوں کو دھوکے میں ڈال رہی ہے۔ بے شک آخرت اپنے زلزلوں کے ساتھ نزدیک آ گئی اور اپنے سینے کے بل بیٹھ گئی ہے، یعنی جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے اسی طرح بیٹھ گئی، اور نہایت قرب کے لحاظ سے گویا ابھی موجود ہو گئی ہے۔ بے شک لوگوں کو اپنی نجات اور خلاصی کی صورت تلاشی کرنے کے لیے مہلت دی گئی ہے، اور سیدھا راستہ بتلایا گیا ہے، اور جو کچھ مدت کے بعد حوادث یعنی کہ حادثے پیش آئیں گے، قبر کی طرف لوگ روانہ کیے جائیں گے، اور اس کے بعد حساب کے مقام میں پیش کیے جائیں گے، یعنی کہ یوم الفرقان قیامت کے دن پیش کیے جائیں گے۔ وہاں ان پر حجت قائم کی جائے گی۔ مالک کہے گا کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ تو گناہگار یہی کہیں گے کہ بے شک کیوں نہیں، ضرور آئے تھے، مگر ہم نے ان کی بات نہ سنی نہ مانی۔ بے شک خدا پاک نے تمہارے قدموں کے نشانوں کو شمار کر رکھا ہے، وہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے، وہ تمہاری عمروں اور موت کے وقت کو بھی لکھ رکھا ہے۔ بے شک عام لوگ فتنوں کے دریاؤں میں گھس پڑے، سنت کو چھوڑ کر بدعتوں میں پڑ گئے، جہالت کی باتوں میں مصروف ہوئے اور زبانی علم کا دعویٰ کیا، سنتوں کو ترک کر دیا، قرآن کو پس پشت ڈال دیا، اور من گھڑت قصوں کو، من گھڑت کہانیوں کو لیے پھرتے ہیں۔ جناب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کی مذمت میں فرماتے ہیں کہ بے شک اس شخص کی عقل کو نفسانی خواہشات نے پھاڑ ڈالا، اس کے دل کو مار ڈالا، اور اس کے نفس کو ان پر عاشق کر دیا۔ جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور شخص کی تعریف میں فرمایا کہ ایک شخص نے اپنے دل کو زندہ کر لیا، اپنی نفسانی خواہشات کو مار ڈالا، اور اپنے پروردگار کا مطیع یعنی فرما بردار اپنے آپ کو کر لیا، تو وہی کامیاب ہو گیا، وہی فلاح پا گیا، وہی اللہ کی رضا تک پہنچا۔
इसी लिए अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ इत्मीनान वाली नफ्स, आज मेरे पास लौटा और मेरे नेकुकार बंदों में दाखिल हो जा और जन्नत में चली जा। तो हमें चाहिए कि हर वक्त, हर लम्हा, हर लहजा अल्लाह की रज़ा में गुजारना चाहिए। बेशक तुम लोग हिजरत के बाद अराब यानी अरबियों की जमा है, बादा नशीनियों की तरह हो गए और दोस्ती के बाद एक दूसरे के मददगार। जैसा कि मक्का वालों ने मदीना की तरफ हिजरत की, तो अल्लाह के रसूल ने मदीना वालों को और मक्का वालों को आपस में भाई भाई और मददगार बना दिया था। मक्का वाले मुहाजिर बन गए और मदीना वाले अंसार बन गए। अंसार मदद करने वाले को कहते हैं। कभी लजाजत यानी इसरार करने से वो खराबियां भी पैदा हो जाती हैं जिनके लिए झगड़ने की ज़रूरत नहीं होती। अगर सोते वक्त नींद में तुम्हें झटके लगते हैं तो समझ लेना कि तुम पर इन तीन में से किसी एक चीज़ का असर हो सकता है। एक, काला जादू; दूसरा, कोई साया; तीसरा, किसी चीज़ के खौफ में मुब्तला रहना।